رانا صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیں, خرم صاحب کے بقول جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ آج حالات بہتر ہیں, وہ کہتے ہیں آئیڈیل تو وہ ہے کہ آپ 13 سے 17 والا ماحول دیکھیں, لیکن ان کے نزدیک آج کے حالات بہتر ہیں 18 اور 22 کے حالات سے. کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے سر؟ آپ نے کہا کہ میں نے 19ویں ترمیم پہ ووٹ کیا تھا, یہ وہ تھی جو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے پارلیمنٹ کے گلے پہ رکھ کے کروائی. ایگزیکٹلی, بہت اچھی اور بات. مجھے یاد ہے 12 جون 2012 کو میں یو کے جا رہا تھا اور افتخار چودھری نے فیصلہ سنانا تھا, تو خورشید شاہ مجھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ملے, تو کہنے لگے یہ یوسف رضا نے نا اپنے گلے پہ خود چھری پھروائی ہے, ہم نے اسے منع کیا تھا, اس کے ڈر میں مت آؤ, 19ویں ترمیم مت کرو, یہ اختیار مت دو ان ججوں کو دوبارہ. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے ججز آئے. اطہر من اللہ صاحب نے اپنا پورا چیمبر بھرتی کر لیا, 3 مختلف مسلم لیگ نون اس وقت سپریم کورٹ کی عقبی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کر رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا. میں آپ کو بتاؤں نا, تو وہ افتخار چودھری کے سامنے یوسف یہ خواجہ آصف باہر پھر رہے تھے, جس کے آرڈر پہ نواز شریف اسلام آباد آئے تھے, آپ کو پتہ ہے نا. اور چیمبر نہیں کھولا تھا افتخار چودھری نے, جس نے کہا تھا ہر شہری کا حق ہے واپس آ جائے. کوئی چیز نہیں بھولی ہوئی, سب کو ہمیں پتہ ہے. آج جو شہری آزادیاں اور ڈھونڈ رہے ہیں نا, تو جس فوج کے ساتھ مل کے جنرل باجوہ کی, وہ مجھے گلہ بھی کرتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, ظاہر ہے میں تو نہیں ملتا تھا ان کو, زبیر صاحب ملتے تھے, باقی صحافی ملتے تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو یہ تھا, میرے ساتھ تو وہ تھا, وہ قسمیں بھی پڑھ لیتے ہیں, سنا دیتے ہیں مجھے. تو لیکن جو کچھ انہوں نے عمران خان اور لوگوں نے مل کے کیا, آج وہ کاٹ رہے ہیں. اب میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جی آپ جس چیز پہ مرضی چلے جائیں. اب یہ جو میچور وکیلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی جن کو 17 سال سزا ہوئی, یہی بات کی نا زبیر صاحب نے, تو یہ جو اممیچور بچہ تھا یو کے میں, آپ کو یاد ہے جہاں پہ سوشل میڈیا پہ اس کی ایک ٹویٹ پہ اس کو سزا دے دی ان کے ججوں نے, ان کے مجسٹریٹوں نے, کہ تاکہ جو لا ہے نا وہ اپنی رٹ قائم کرے. یہاں پہ تو کسی کی رٹ ہی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں انگریزی دا دی ہے اور پنجابی دا دا ہے, جتھے لگتا ہے اتھے لا ہے. یہاں کون سا آئین اور قانون ہے اور کب ہے؟ جس کے ہاتھ میں اختیار آیا اس نے استعمال کیا. آج کی عدلیہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے, ماضی کی عدلیہ بھی وہی کچھ کر رہی تھی. صرف آپ کو نام لینا پڑا کہ 6 جج جب وہ اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ مل کے پارٹی بن گئے تھے, اور وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے جو ان کو بھرتی کر کے آئے تھے. وہ کوئی میرٹ پہ نہیں آئے تھے, وہ بھی چٹوں پہ ہی آئے تھے سارے کے سارے. تو پھر ان کو اڑا دیا انہوں نے, سب کو ڈسبرس کر دیا, کوئی معافی مانگ کے بیٹھ گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے اور جو انتظامیہ ہے وہ تو مل کے کھیل رہی ہے. عام آدمی کا تو کچھ نہیں ہو رہا نا. نسلہ ٹاور گرا دیا زبیر صاحب کے شہر کے, گلزار صاحب جو گلزار قائد بنے ہوئے تھے اس وقت, وہ ان کو 70 اور 60 کا کراچی چاہیے تھا, اور غریبوں کی دہائیاں تھیں, اور ادھر انہی کے جو تھے ماشاءاللہ گروپنگ کے ثاقب نثار صاحب, اس کو وہ جو مال پانی لے کے جاد الحسن کے ساتھ مل کے کانسٹیٹیوشن 1 کو ریگولرائز کر رہے تھے. جیسے عمران خان کے اوپر انہوں نے مہربانی کی, جمائمہ کا کسی سے پتہ نہیں کرایا کہ وہ سچا جھوٹا, کیونکہ اس وقت فوج ساتھ تھی, تو وہ جو لیٹر بن کے آیا تھا. جیسے عامر فاروق نے پوچھا مریم نواز کی بریت کے وقت جب کیس تھا, فائنل ہو رہا تھا, آئی ایم شور کہ وہ دونوں کو یاد ہوگا, خرم صاحب کو اور زبیر صاحب کو بھی, کہ انہوں نے کہا یہ جو پیپر ہیں کوئی اصل بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ساری فوٹو کاپیاں ہیں. وہ جو جے آئی ٹی بنی تھی نا کاغذی شیروں, جی وہ ساری فوٹو اسٹیٹ کاپیاں تھیں اور پیسے لگائے گئے, اور انہوں نے کہا جی اب آپ کے پاس کاغذ ہی نہیں ہے تو میں ان کو بری کر رہا ہوں, اور نواز شریف جب آئیں گے تو سنیں گے. جب ہم ملا کے پڑھیں گے نا سارے کو, تو اس میں جو آپریٹو پارٹ ہے نا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا عامر بھائی, آپ نے کہا اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, تو وہ فرق آج بھی ہے نا. وہ میرے خیال میں سب کچھ بدلا کہ جہاں پلڑا بھاری ہو, جہاں طاقت ہو, وہاں پر مسائل وہی رہتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ جو ٹریٹمنٹ جو میڈیسن عمران خان نے دوسروں کو دلوائی تھی وہ انہیں مل رہی ہے. پھر زبیر صاحب پھر تو یہ میرے خیال میں وہ شاید غالباً آپ کے فارمر کولیگ حنیف عباسی صاحب نے کہا تھا کسی جگہ کہ یہ تو نہیں پھر پیکج ڈیل ہے نا, یو سائن اپ فار اٹ. اگر آپ پاور پالیٹکس میں آتے ہیں, وہ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کے سیاسی مخالف کے ساتھ ہوگا, رستہ تو ایک ہی ہے, گزر کے تو سب نے اسی سے جانا ہے. بٹ میں تو یہ وہی ہے نا, دیکھیں نا عامر بھائی بھی ابھی جو باتیں کر رہے تھے کہ وہ یہی پروف کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ جی who is worse, who is more evil, let me use a stronger word, who is more evil. یہ ہمارا ڈیبیٹ کا حصہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہم ایگزامپل ہم یہ کہتے کہ جی ہم ان سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہماری پرفارمنس زیادہ بہتر ہے. ہم کہتے اس وقت کیا ہو رہا تھا, کہ اگر ایمان مزاری کو غلط کیا ہے تو وہ غلطی ہے, چاہے وہ 2012 میں کچھ بھی ہوا تھا, اس سے مجھے قطع نظر
2012 میں جو میری پوزیشن تھی بڑی کلیئر تھی. اگر مجھے کوئی ایک بتا دے آ کے کہ جی آپ اس وقت کیوں نہیں کنڈیم کرتے تھے, میں تو اس وقت بھی کنڈیم کرتا تھا. عمران خان کی حکومت میں تو سب سے زیادہ کنڈیم کرتا. مطلب اگر میں کنڈیم نہ کر رہا ہوتا تو میں اسپوکس پرسن مریم نواز اور نواز شریف کا نہ بنتا ان اٹس ورسٹ ٹائم, جب وہ برنٹ فیس کر رہے تھے اور میں نے سب سے آگے سارے گولے بارود کھانے تھے. تو رونگ کو رونگ کہیں گے تو صحیح ہوگا پاکستان. اگر اس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ جی وہ تو اس وقت بھی ہوتا تھا اس وقت بھی ہوتا تھا, یہ کون سی لاجک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان مزاری کو وہاں مرنے دیں ہم. نہیں سر, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفیکیشن عامر صاحب یا خرم صاحب دے رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں اس کا شکار ہو رہے ہیں کہ زیادہ برا کون تھا اور اس میں یہ میں نہیں انٹینشن کو تو میں خرم کو تو خیر میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اینڈ آئی ایڈمائر ہم اے لاٹ. اور میرا خیال ہے کہ اگر پی ایم ایل این میں ذہین اور میچیور پڑھے لکھے انسائٹ جن کی ہے, پولیٹیکل انسائٹ ہے ہر لحاظ سے, خرم اسٹینڈز آؤٹ ایز ون آف دا ویری بیسٹ امنگ آل پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان. مطلب وی نیڈ پیپل لائک ہم. تو ظاہر ہے وہ ان کی اپنی سیاست ہے, ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو وہ انٹینشنلی تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے یا کہنے کی کوشش کریں گے جس سے ان کی وہ اس پاکستان کی بہتری نہ ہو, ان کا مقصد کہ پاکستان ہی بہتر. بٹ میرا پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے یہ دس از اے میٹر آف ڈبیٹ, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور جس طرح خرم نے ایک بات کی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا اکانومی اسٹوپڈ. وہ جس طرح کلنٹن کہا تھا بش سینئر کے حوالے سے کہ اینڈ آف دا ڈے اگر وہ جو میں ابھی بھی خرم صاحب موجود ہیں, آپ ان کو بھیج دیجیے گا میرے سوالات, اینڈ آئی ووڈ لائک اے پی ایم ایل این اسٹالورٹ ٹو آنسر دیز کوسچنس. یہ نہ کہیں کہ آپ کو گورنر کس نے لگایا تھا, یہ نہ کہیں کہ آپ کو منسٹر کس نے لگایا تھا, یہ نہ کہیں کہ جی اب آپ کیوں بول رہے ہیں. بھائی میرے سوالات ہیں, میرے نزدیک پاکستان کی معیشت اس وقت جتنی بحران کا شکار ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی, اینڈ دا نمبرز پروو دیٹ. وہ جو 12 سوال ہے وہ تو میں نے صرف کمپیریزن کیا نا اپنے ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں. وائی پاکستان از دا ورسٹ امنگ ریجنل کنٹریز آن آل کاؤنٹس, چاہے وہ پالیسی ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں, چاہے وہ انویسٹمنٹ ریشو ہے, یا دوسرے یارڈ اسٹک ہے, پاورٹی ہے, بے روزگاری ہے, انفلیشن ہے. تو اسی طرح سے پاکستان کو اگر ہم پچھلے ادوار سے کمپیئر کریں گے اور تاریخ کے تناظر میں کریں گے تو وہ سوال جینوئن بنتے ہیں. ہاں آئی کوڈ بی رانگ اینڈ آئی لائک اے ویری گڈ ڈبیٹ آن obviously بٹ یعنی کہ جمہوریت, قانون کی حکمرانی, ساری چیزیں ان میں تنزلی کا شکار ہیں. اور خرم صاحب آئی ووڈ وانٹ, میں نے ویسے آپ کو ڈیورنگ دس کورس آف ٹائم میں نے آپ کو 12 سوال جو ٹویٹ کی شکل میں تھے میں نے بھیج بھی دیے ہیں. کسی اور موقع پر میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور جواب دیں. بٹ اکانومی از آلسو اے میجر کنسرن. وہ بھی بقول زبیر صاحب کے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی پچھلے 2 سال کے اندر, نو میٹر آپ اس کو کتنا اچھی فینسی پورٹری کر دیں کہ میکرو اکنامک فگر آپ کے بڑے اچھے ہو گئے ہیں. بٹ عام آدمی جس کے بارے میں آپ بہت احتجاج کرتے رہے, اور آپ کیونکہ خود حلقے کی سیاست کرتے ہیں, اس کا مسئلہ آج بھی وہی ہے اور آپ کی حکومت کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہی ہے. جی, عام آدمی کا مسئلہ ہے اور میں روزانہ اس کا سامنا کرتا ہوں. عام آدمی تو چاہتا ہے کہ مہنگائی بڑھنا بند ہو جائے. اس میں حکومت کو کامیابی ہوئی اس جنگ سے پہلے کہ انفلیشن کنٹرول ہو گئی, قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن بڑھنا بند ہو.